السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ بیٹا ہم آج جو ہے وہ غذا اور غذائیت سیکنڈ چیپٹر ہم شروع کریں گے. ہماری ریویژن چل رہی ہے. تو فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اب بیٹا آپ لوگوں نے سیکنڈ چیپٹر جو ہے ہم نے اس کی ریویژن سٹارٹ کرنی ہے. تو بیٹا اس جو ہمارے عنوانات ہیں کنٹینٹس خاص طور پر، اس میں ہم جو ہے غذا اور غذائیت جو ہے اس کو بطور سائنس دیکھیں گے. مختلف لوگوں کی غذائی عادات دیکھیں گے کہ عمر کے لحاظ سے یا پسند ناپسند کے لحاظ سے مختلف لوگوں کی غذائی عادات جو ہے وہ کیسی ہوتی ہیں. پھر ہم غذائی حفظان صحت جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کے اصولوں کو کیسے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ غذا کو محفوظ بنایا جاتا ہے اور اس کو کسی بھی انسان کی صحت کے لیے کیسے بہترین جو ہے وہ مانا جاتا ہے. نیکسٹ بیٹا ہم اس کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. فرسٹ ٹاپک جو ہے وہ غذا اور غذائیت بحیثیت سائنس، فوڈ اینڈ نیوٹریشن ایز اے سائنس. غذائیت نیوٹریشن سے مراد غذا کی وہ طاقت اور خصوصیات ہیں جس سے انسان تندرست رہتا ہے. ہر غذا کی طاقت اور خصوصیات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں کہ اس کی بیٹا جو ہے وہ غذائیت کے لحاظ سے آپ اگر دیکھ لیں ہر غذا کو، یا اس کے جو ہے وہ ایک طریقہ استعمال سے کہ کتنی مقدار جو ہے وہ کس ٹائم جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، یا کتنی غذا جو ہے وہ ایک وقت میں کھانا یا کس ٹائم کھانا جو ہے وہ بہتر ہے. تو اسی لحاظ سے ہر غذا کی جو طاقت ہوتی ہے ایک انسان کے جسم میں جو وہ پہنچاتی ہے، یا اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. ہمارے جسم میں مختلف نظام جو ہے وہ ہوتے ہیں اور ہر نظام کی طاقت کے لیے مختلف خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں فوڈ کے بارے میں، غذا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہر وہ کھانے والی چیز جس سے ہماری بھوک ختم ہوتی ہے اور توانائی ملتی ہے اس کو غذا کہتے ہیں. تو غذا کسے کہتے ہیں کہ ہر وہ کھانے والی چیز جس کو کھانے سے ہماری بھوک جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور ہمیں طاقت یا توانائی ملتی ہے، اس کو ہم غذا کہتے ہیں. غذائیت جو ہے وہ غذا کی وہ خصوصیت ہے جس کے اجزاء ہمارے جسم اور نظام کو صحت مند رکھتے ہیں. کہ غذا جو ہوتی ہے اس میں سے غذائیت اس کو کہتے ہیں جو کہ انسانی جسم کو غذا کے ایسے اجزاء وہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم اور اندرونی جو نظام ہے اس کو صحت مند رکھنے کے لیے پورے جسم کو جو ہے وہ طاقتور طریقے سے بہترین طریقے سے چلانے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. تو اچھی غذا اور صحت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. صحت کا انحصار متوازن غذا بیلنس ڈائٹ کے حصول پر ہے جو کہ متناسب غذا سے حاصل ہوتے ہیں. آگے ہے کہ تندرست اور توانا جسم جو ہے، ایک تندرست جسم اس کے ساتھ ساتھ تب تک وہ اس کا جو ہے وہ نہیں ہوتا مانا جاتا جسم کو تندرست جب تک کہ ذہن جو ہے وہ بھی صحت مند ذہن کا انحصار جو ہے وہ تب تک نہ ہو. تو تندرست اور توانا جسم کے ساتھ ساتھ صحت مند ذہن کا انحصار جو ہے وہ متوازن غذائی ضروریات کی مسلسل فراہمی پر ہے. خوراک کام کرنے کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے. متوازن غذا کی مسلسل فراہمی سے افراد کی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. کہ متوازن غذا جو ہے وہ اس کی فراہمی سے ایک افراد کی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. غذا جو ہے وہ ہماری بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے. ہم غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تو غذا کام کرنے کے لیے، چلنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، یہاں تک کہ سانس لینے کے لیے توانائی جو ہے وہ فراہم کرتی ہے. اور ہر جاندار مثلاً انسان ہو، حیوان ہو، پودے، ان تمام کو زندہ رہنے کے لیے ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے، ہر وہ چیز جو زندگی سے جو ہے وہ متسلسل ہے، تو اس کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں جی، نیکسٹ اس کا فرسٹ ٹاپک دیکھتے ہیں غذائیت نیوٹریشن. تو غذا میں کچھ کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں مختلف کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. ان کو غذائی جز جو ہے وہ کہتے ہیں. جس غذا میں جتنے زیادہ غذائی اجزاء ہوں گے ان کی غذائیت جو ہے اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ بہترین ہوگی. اب یہ بیٹا نیکسٹ کویشچن میں آتا ہے کہ علم غذا سے کیا مراد ہے. علم غذا کسے کہتے ہیں؟ تو علم غذائیت سے کیا مراد ہے، یہ علم غذائیت کسے کہتے ہیں؟ علم غذائیت میں رہنمائی جو ہے اس انداز سے کی جاتی ہے، غذائیت کے لحاظ سے جو ہے وہ علم لوگوں کو دیا جانا، اس میں ایسے رہنمائی کی جاتی ہے لوگوں کی کہ وہ غذا کا انتخاب جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکیں.
اس علم کا نقطہ نظر افراد کی غذائی معیار کو بہتر جو ہے وہ بناتا ہے، لہٰذا غذائی تعلیم کے ذریعے کردار میں تبدیلی لانے کی تربیت اور غذا سے متعلق دیگر عوامل میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بیٹا جو ہے غذا کے بارے میں اس میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ علم جو غذائیت کا علم جو ہے وہ کسے کہتے ہیں غذائیت کے بارے میں، تو غذائیت کا علم جو ہے اس میں لوگوں کو اس طرح رہنمائی کی جاتی ہے، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ کس غذا کا، کس قسم کی غذا کا انتخاب کریں جو ان کے لیے بہتر ہے اور ان کے نظام کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ چلا سکتی ہے۔ تو اس کا علم جو ہے، اس علم کا جو نقطہ نظر افراد کے غذائی معیار کو بہتر بنانا ہے، اس کا مطلب ہی اس علم کو حاصل کرنا جو مختلف افراد ہیں، افراد کی جو غذائی معیار ہوتا ہے، ان کی کھانے پینے کے جو معیار ہے اس کو بہترین بنانا ہے، لہٰذا غذائی تعلیم کے ذریعے کردار میں تبدیلی لانے کی تربیت اور غذا سے متعلق دیگر عوامل میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں کہ غذا اور غذائیت کی بطور سائنس اہمیت، کہ غذا جو ہے اس کی غذا اور اس کی غذائیت جو ہوتی ہے اس کی بطور سائنس کیا اہمیت ہے۔ تو علم غذائیت سے مراد وہ سائنس ہے جس میں ہم غذائی اجزاء کے متعلق علم حاصل کرتے ہیں، کس کھانے کی چیز میں کون سے غذائی اجزاء جو ہے وہ موجود ہیں اور عمر کے کس دور میں کتنی غذائیت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے، کس عمر کے افراد جو ہے وہ کیا چیز کھائیں، کس طرح کی غذائیت کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، کیسی غذائیت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے، اور مختلف جو طبی حالات ہوتے ہیں، مختلف فزیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان میں کیا کیا کھانا چاہیے، ان کے مختلف جو طبی حالات ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار بچہ ہے یا کوئی بڑا جو ہے وہ اگر کوئی کسی بیماری کی حالت میں ہے، یا اور اس کے علاوہ قدرتی مختلف جو ہے وہ مراحل ہوتے ہیں کہ طبی لحاظ سے جو اندرونی طور پر چینجز ہو رہی ہوتی ہیں انسان کے اندر، تو اس حالات میں یعنی کہ مختلف جو عمر ہے، یعنی کہ بچپن کی دیکھ لیں، بعد میں جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو مختلف ادوار آتے ہیں، تو ہر دور میں ہر حالات میں کیسی اسے غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے، کس قسم کی جو ہے وہ اسے خوراک استعمال کرنی چاہیے۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات سے جو آگہی ہوتی ہے، ان تمام سوالات کے جوابات کو جاننا علم غذائیت جو ہے انہی کے ذریعے جانا جا سکتا ہے۔ تو نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں کہ غذا کے اہم اجزاء کون کون سے ہیں۔ غذا کے وہ اہم اجزاء جو کہ ایک کھانے کو یا ایک غذا کو جو پرفیکٹ بناتے ہیں یا غذا کو غذائیت سے بھرپور بناتے ہیں، وہ کون سے ہیں کہ پروٹین یا لحمیات، نمبر 2 کاربوہائیڈریٹس یا نشاستہ دار غذائیں، نیکسٹ ہے روغنیات یا چکنائی، نمبر 4 معدنی نمکیات، نمبر 5 وٹامن یا حیاتین، اور نیکسٹ ہے کہ پانی۔ ان تمام غذائی اجزاء کا علم اور ان کے انسانی جسم پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ علم غذائیت، یعنی کہ ان تمام اجزاء کا کسی غذا میں موجود ہونا اور پھر ان تمام اجزاء کا کسی انسانی جسم پر اثر انداز ہونا، یہ علم غذائیت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہتر صحت قائم رکھنے کے لیے غذا کے انتخاب میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ غذا ایسی ہو کہ جو ہمیں نہ صرف جسمانی طور پر تندرست رکھے بلکہ ذہنی طور پر بھی جو ہے وہ ہمیں بحال رکھے، ذہنی طور پر وہ ہماری جو ہے وہ ہمیں فٹ رکھے، تاکہ جسمانی طور پر تو تندرست رکھنا جو ہے وہ ہے ہی، اور ساتھ میں ذہنی طور پر بھی ایسی غذا لیں جو کہ ہمیں جو ہے وہ ایکٹیو رکھے، ذہنی طور پر ہم جو ہے وہ ایکٹیو رہیں اور اپنے کام کی طرف جو ہے ہم دھیان سے جو ہے وہ ہر طرح کا توجہ دیں اور مختلف جو مراحل ہیں زندگی کے اس کو بہتر طریقے سے لے کر چلیں۔ اسی طرح نہ صرف ایک فرد جو ہے وہ پورے معاشرے کی صحت جو ہے پورے معاشرے کی اچھی صحت ہوتی ہے جس کا بالواسطہ جو ہے وہ سر ملکی، ظاہر سی بات ہے بیٹا، جب ایک معاشرے میں رہنے والے جو افراد ہیں وہ جب تندرست ہوں گے تو پھر جو ہے وہ بہتر طریقے سے معاشرے کی ترقی کے لیے یا اس کی بہتری کے لیے کام کر سکیں گے، اور اس کا پورا اثر جو ہے وہ ملک کی ترقی پر ہوتا ہے۔ اب بیٹا بیمار لوگ جو ہوں گے، ظاہر سی بات ہے ذہنی طور پر بیمار یا جتنے کمزور ذہن والے انسان جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے تو جو ہے معاشرہ ترقی نہیں کرتا، تو اگر معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرنا چاہتا ہے، معاشرہ بالواسطہ جو ہے وہ ملکی ترقی چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لوگوں کو اس کے لیے جو ہے وہ ذہنی طور پر جسمانی طور پر جو ہے محنت اور بہترین اپنا رد عمل جو ہے وہ دکھانا ہوگا اور بہترین اپنا جو ہے وہ اپنا بیسٹ دینا ہوگا، جس کی وجہ سے اور اس کے لیے بیسٹ دینے کے لیے بہترین کام کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کا بہترین ہونا ضروری ہے کہ اگر ان کی صحت اچھی ہوگی، وہ بہتر ہوں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے ملک کی ترقی جو ہے وہ بھی انہی کے ذریعے جو ہے وہ ملک ترقی کرے گا۔ نیکسٹ بیٹا دیکھتے ہیں کہ اس کی اہم معلومات میں کیا ہے کہ غذا جسم کی نشوونما اور مرمت کے لیے، جسم کو بنانے کے لیے، جسم کی نشوونما کے لیے، اس کی مرمت کے لیے بنیادی جو اجزاء ہوتے ہیں وہ فراہم کرتی ہے۔
نیکسٹ ہے کہ متوازن غذا کے استعمال سے صحت اور جسم کے اعضاء کی خوبصورتی برقرار رہتی ہے۔ متوازن غذا کے استعمال سے صحت اور جسم کے جو اعضاء کی خوبصورتی ہے وہ برقرار رہتی ہے، اسی لیے ہمیں روزمرہ غذا میں دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، اناج، سبزیاں، پھل، گوشت، انڈے اور گھی وغیرہ میں سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں، ان کا کچھ جو ہے وہ پورشن لینا، ان میں سے کوئی دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، اناج ہو گیا جیسے دالیں وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں، سبزیاں، پھل، گوشت، انڈے، گھی، ان میں سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز اپنی غذا میں ضرور استعمال کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ انسان جسمانی طور پر جو اس کی نشو و نما ہے وہ بھی بہتر انداز میں ہو سکے۔ ہاں جی، نیکسٹ بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ غذائی عادات جو ہے اس کی تعریف کریں۔ غذائی عادات کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، ڈیفینیشن آف فوڈ ہیبٹس کہ ہر فرد کے لیے مختلف مقدار میں غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی غذا وہ استعمال کرے گا اتنی ہی مقدار میں غذائی اجزاء اس کو مہیا ہوں گے۔ تو ہمارے جسم میں مختلف غذائی اجزاء جو ہے انہوں نے مل کر ایک تناسب قائم کر رکھا ہے۔ جتنے غذائی اجزاء ایک چھوٹا بچہ استعمال کرے گا، ایک نوجوان جو ہے وہ اس سے زیادہ استعمال کرے گا، یعنی کہ ایک چھوٹے بچے کو جتنے جو ہے اس کی نشو و نما کے لیے جتنے غذائی اجزاء کی ضرورت ہوگی، تو ایک نوجوان جو ہے وہ اس کی مقدار جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ بڑا ہوگا صحت میں بھی اور عمر میں بھی، تو اس لحاظ سے اس بچے سے زیادہ جو ہے وہ غذائی اجزاء کی ضرورت ہوگی۔ تو جسم میں جو غذائی اجزاء کی کمی اور زیادتی سے صحیح توازن جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا، یعنی کہ اگر غذائی اجزاء جو ہے وہ ان کی کمی ہو تب بھی انسان جو ہے وہ ویکنس کی طرف جاتا ہے اور وہ متناسب جو ہے وہ توازن برقرار نہیں رہتا، اور اگر زیادتی ہو، بہت زیادہ جو ہے وہ غذائی اجزاء کی زیادتی ہو جائے، پھر بھی بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کی بیماریاں یا مختلف قسم کی جو ہیں وہ جسمانی انسان کے جسم پر مختلف قسم کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں، جو کہ اس کی جسمانی ساخت کے لیے بہتر نہیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ صحت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور کھانے کی عادات جو ہے وہ بچپن میں ہی تشکیل پاتی ہیں کہ جیسا کھانا بچے کو بچپن سے کھانے کی جو ہے وہ عادت ڈالے، اگر اسے اچھا کھانا کھانے کی عادت ڈالی جائے، بہترین غذا جو ہے فراہم کی جائے، تو ایسے ہی بیٹا یہ عادات جو ہے وہ پختہ ہوتی رہتی ہیں، اور پھر ہر عمر کے افراد کی جو غذائی عادات ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو درج ذیل جو ہے وہ دیے گئے عوامل جو ہے ان کی غذائی عادات مختلف جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں کہ نمبر 1 جینس، عمر، کام کرنے کی نوعیت، وزن اور قد و قامت، صحت و تندرستی، آب و ہوا، ذرائع وسائل، خاندانی طرز زندگی، معاشی حالات اور قومی اور معاشرتی عوامل۔ تو بیٹا کویشچن بھی آتا ہے کہ جو ہے غذائی عادات والے عوامل کا نام لکھیں کہ غذائی عادات جو ہے وہ عوامل کون سے ہیں، یعنی کہ کس بنیاد پر انسان کی عادات جو ہے وہ ہوتی ہیں، کہ جینس کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے کہ کس عمر میں انسان نے کیسی جو ہے وہ خوراک لینی ہے، کام کرنے کی نوعیت کہ انسان جو ہے وہ ایک فرد کون سا کام کر رہا ہے، وہ زیادہ مشقت والا کام کر رہا ہے، زیادہ محنت والا کام کر رہا ہے، پھر ظاہر سی بات ہے اسے زیادہ غذائیت والا جو غذا ہے وہ لینے کی ضرورت ہے، اگر وہ جو ہے وہ کم وہ کام کر رہا ہے اس کا، پھر اس کو اسی لحاظ سے جو ہے وہ غذا لینے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کا انسان کا وزن اور اس کی جو ہے قد و قامت، یہ چیز جو ہے وہ دیکھنا کہ اس کا وزن کتنا ہے، اس کا قد و قامت کتنا ہے، اس لحاظ سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ صحت اور تندرستی کے لحاظ سے کہ اس کی صحت کیسی ہے، وہ ویک ہے یا صحت مند ایک پرسن ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں دیکھی جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ خاندانی طرز زندگی کہ ایک انسان کا خاندانی طرز زندگی جو ہے وہ کیسا ہے، وہ اس لحاظ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ غذائی عادات جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ پھر ذرائع وسائل، معاشی حالات کے مطابق ظاہر سی بات ہے بیٹا یہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں چیزیں۔ اور پھر قومی اور معاشرتی عوامل، تو انسان فطرتاً ایک دوسرے سے مختلف پیدا ہوتا ہے، اور ہر انسان کی پسند اور ناپسند ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے معلومات کیا ہے کہ اچھی غذا صرف خوش جو ہے خوراکی کی ضمانت ہی نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کا ایک اہم پہلو بھی ہے، یعنی کہ بہت اس کے لیے ضروری ہے۔ تو بیٹا آج کا ہم نے ٹاپک جو ہے وہ پڑھا غذا اور غذائیت کا، اس میں ہم نے بطور جو ہے وہ غذا اور غذائیت کو اتنا ہی آپ لوگوں نے آج اتنا ہم نے لیسن پڑھا، اتنا آپ لوگوں نے بیٹا یاد کرنا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے لیسن جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔
ایک بار دوبارہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں بیٹا. ہم نے غذا اور غذائیت جو ہے اس کو دیکھا کہ کسے کہتے ہیں. تو غذا کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا کہ ہر وہ کھانے والی چیز جو ہماری بھوک ختم کرتی ہے، جس سے ہمیں توانائی ملتی ہے، اس کو غذا کہتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ غذائیت جو ہے وہ غذا کی وہ خصوصیت ہے اور اس کے وہ اہم اجزاء ہیں جو کہ انسان کے جسم کو اور اس کے نظام کو تندرست رکھتے ہیں یا صحت مند رکھتے ہیں. تو ایک اچھی صحت ہے ان کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے. ہم نے اس کے بارے میں پڑھا. دین بیٹا بنا ہم نے اس کی غذائیت جو ہے اس کے بارے میں پڑھا کہ غذائیت کسے کہتے ہیں. کہ غذا میں ایسے کیمیائی اجزاء جو ہے وہ پائے جاتے ہیں جو مختلف قسم کے انسان کے جسم پر اثرات ڈالتے ہیں، جو ہے ان کو غذائیت کہتے ہیں. کہ جتنے زیادہ غذائی اجزاء ہوں گے جس خوراک میں، وہ اتنی ہی غذائیت جو ہے اس سے بھرپور ہوگی. تو پھر ہم نے بیٹا اس کی علم غذائیت جو ہے وہ پڑھا کہ وہ کسے کہتے ہیں. نیکسٹ ہم نے بیٹا غذا اور غذائیت کو بطور سائنس اس کی اہمیت کے طور پر پڑھا کہ سائنسی طور پر کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. تو بیٹا انسانی زندگی کے مختلف جو طبعی حالات اس کے آتے رہتے ہیں، ان کے لیے اس لحاظ سے انسان کی جو خوراک یا اس کی غذا اور غذائیت کی جو انسانی جسم کی ضرورت ہوتی ہے وہ مختلف وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. تو غذا کے اہم اجزاء کون سے ہیں جو ایک غذا میں ہونے چاہیے؟ وہ یہ ہم نے پڑھے کہ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس، روغنیات اور چکنائی وغیرہ یا معدنی نمکیات، اور اس کے علاوہ وٹامن یا حیاتین اور یہ پانی. یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک غذا میں جب موجود ہوں تو یہ جو ہے وہ انسانی جسم پر جو ہے وہ اثر ڈالتے ہیں. اور بہتر جو ہے وہ صحت قائم رکھنے کے لیے غذا کا انتخاب جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ غذا ایسی ہو جو صرف ہمارے جسمانی طور پر ہی ہمیں صحت مند نہ کرے بلکہ ذہنی طور پر بھی جو ہے وہ ہمیں صحت بخشے. نیکسٹ ہم نے بیٹا ہم غذائی اعداد کی تعریف پڑھے ہیں. غذائی اعداد جو ہے کہ ہر فرد کی مختلف مقدار میں جو ہے وہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے. کہ عمر کے لحاظ سے چھوٹا بچے کو جتنی ضرورت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے بڑے کو اس سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو ایک جو ہے وہ قائم رکھنا، توازن برقرار رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ انسانی صحت خراب ہو جاتی ہے اور کھانے کی جو عادات ہے وہ بچپن میں ہی جو ہے وہ تشکیل پاتی ہیں. پھر ہم نے بیٹا ہم نے اس کے عوامل پڑھے کہ غذائی عادات کے عوامل وہ کس قسم کے ہوتے ہیں جو انسان اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ مختلف عوامل پڑھے کہ جنس یا کام کرنے کی نوعیت، عمر، قد و قامت، صحت، تندرستی، ذرائع وسائل، معاشی حالات. یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان جو ہے اس کی غذائی عادات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. تو بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی ہے. اس لیسن کو آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کو نیکسٹ لیسن ہم پڑھیں گے. آج کا آپ کا لیسن جو ہے وہ اتنا ہی ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.